نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام جدلیاتی لبرلزم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے میرے یعنی محمد اسلم ڈوڈی کے تخلیق کردہ جدید ترین طرز فکر یعنی متوازن طرز فکر کی وضاحت، اور ہمارا آج کا عنوان ہے جذباتی طرز فکر، غیر جذباتی طرز فکر اور متوازن طرز فکر میں فرق، ایک مثال کے ذریعے۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا پروگرام جدلیاتی لبرلزم کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ پروگرام پیش کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں اپنا وضع کردہ، اپنا تخلیق کردہ نظریہ حیات، آئیڈیالوجی جدلیاتی لبرلزم آپ حضرات کے سامنے رکھوں، جبکہ میں نے یہی نظریہ دنیا کے 8 ارب انسانوں کے سامنے پیش کر دیا ہے، کتابی صورت میں بھی اور اسی طرح بول کر ایپیسوڈ کی صورت میں بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اس کو پیش کرنے کا اصل مقصد یہ ہے، لب لباب یہ ہے کہ دنیا میں آج جتنے بھی مذاہب ہیں، الہامی مذاہب ہیں یا غیر الہامی مذاہب ہیں یا انتظامی مذاہب ہیں، وہ انسانوں کے سماجی مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ لہٰذا آج اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ دنیا میں ایک جدید ترین نظریہ حیات تخلیق کیا جائے، آئیڈیالوجی تخلیق کی جائے جو دنیا کے 8 ارب انسانوں کے لیے باصلاحیت ہو اور ان تمام مکاتب فکر کے لوگوں کے سماجی مسائل حل کرے۔ یہی مقصد سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپنا وضع کردہ نظریہ جدلیاتی لبرلزم یا ڈائلیکٹیکل لبرلزم آپ حضرات کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ عزیزان محترم، یہ نظریہ حیات جو ہے تخلیق کرنے سے پہلے ضروری تھا کہ ایک مناسب طرز فکر بھی تلاش کیا جائے، کیونکہ کوئی آئیڈیالوجی، کوئی نظریہ حیات تلاش کرنے سے پہلے ایک مناسب طرز فکر کو تلاش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کسی طرز فکر کے بغیر کوئی نظریہ حیات نہیں وضع کیا جا سکتا۔ دنیا میں جتنے بھی نظریات ہیں وہ یا تو سائنسی طرز فکر کی بدولت وجود میں آئے ہیں یا غیر سائنسی طرز فکر کی بدولت وجود میں آئے ہیں، یعنی جذباتی طرز فکر یا غیر جذباتی طرز فکر۔ میرے سامنے بھی یہ مسئلہ تھا کہ کون سا طرز فکر استعمال کیا جائے، تو میں دیکھ چکا تھا کہ غیر جذباتی طرز فکر بھی انسانوں کے سماجی مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکا اور جذباتی طرز فکر بھی انسانوں کے سماجی مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکا۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ ایک مناسب طرز فکر بھی تلاش کیا جائے۔ میں نے تلاشی بسیار کے بعد، اپنی محنت، کاوش اور جدوجہد کے بعد متوازن طرز فکر کے نام سے ایک جدید ترین طرز فکر تلاش کیا ہے، جس کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جب میں یہ طرز فکر کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکوں گا، تب ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز، اور اس کی مدد سے انسانوں کے سماجی مسائل حل کریں گے۔ عزیزان محترم، میں نے اسی حوالہ سے آپ حضرات کے سامنے جذبہ کی بناوٹ بیان کی ہے، جذبہ کی ماہیت اور ترکیب بیان کی ہے، کیونکہ جذبہ کی ماہیت، ترکیب اور بناوٹ کو بیان کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر ہم متوازن طرز فکر کو سمجھ نہیں سکیں گے کما حق ہو۔ عزیزان محترم، جذبہ کے ارکان کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کی ہے، جذبہ کی اقسام بیان کی ہیں، نارمل حیات اور جذبہ میں فرق کیا ہے، یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ اسی طرح متوازن طرز فکر کی وضاحت بھی آپ حضرات کے سامنے دھیرے دھیرے پیش کر رہا ہوں، اور آئندہ کئی ایپیسوڈ اس بارے میں اور ہوں گے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ متوازن طرز فکر ہے کیا۔ عزیزان محترم، پچھلے دنوں ہم نے ایک مثال لی تھی کہ 5 دوست جو تھے وہ نکلے تھے گھر سے اور انہیں سونے کی اینٹ مل گئی۔ یہ 5 افراد تھے، ایک تو ملازم خان تھا، دوسرا مسلک خان تھا، تیسرا قبضہ خان، چوتھا حکومت یار اور 5واں مزدور خان۔ ان کو سونے کی اینٹ ملی تھی اور ان میں سے ہر ایک سونے کی اینٹ کا دعوے دار تھا کہ یہ اینٹ میری ہے۔ اب پولیس ان کو جج کے پاس لے گئی، عدالت میں پیش کر دیا ان کو۔ اب جج نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ اینٹ کس کو دی جائے۔ تو کل والے ایپیسوڈ میں آپ کو بتا چکا تھا کہ آج ہم اس پر غیر جذباتی طرز فکر کا استعمال کریں گے، غیر جذباتی طرز فکر کا۔ تو غیر جذباتی طرز فکر کو استعمال کر کے کل ہم نے دیکھا
تو اس سے ہمارا مسئلہ حل نہ ہو سکا کہ اینٹ کس کو دی جائے۔ آج ہم اسی مسئلہ پر کہ سونے کی اینٹ کس کو دی جائے، جج سونے کی اینٹ کس کو دے گا، آج اسی مسئلہ پر ہم جذباتی طرز فکر کو استعمال کریں گے، جذباتی طرز فکر کا استعمال کریں گے۔ عزیزان محترم، مسئلہ جو ہے، مسئلہ یہ ہے کہ سونے کی اینٹ کس کو دی جائے۔ اب جج کے دل میں ملازم خان، مسلک خان، قبضہ خان اور مزدور خان کے بارے میں مختلف شرح اور مختلف درجہ کی حمایت اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوں گے، اور یہ پیدا ہونا ایک فطری امر ہے، کیونکہ جج انسان ہے، کوئی پتھر کا بنا ہوا تو نہیں، نہ وہ کوئی لوہے کا روبوٹ ہے کہ اس کے اندر جذبات پیدا نہ ہو، جذبات تو پیدا ہوں گے اس کے اندر۔ تاہم اس کے دل میں حمایت اور ہمدردی کے سب سے زیادہ جذبات اپنے بھتیجے حکومت یار کے بارے میں پیدا ہوں گی، کیونکہ اس کا سگا بھتیجا ہے، اس کی اولاد ہے، اس کا خون ہے، اس کے بارے میں زیادہ جذبات پیدا ہوں گے۔ اس لیے جج کی سوچ یعنی اس کی فکر یعنی اس کی تھاٹ اور اس کے جذبات کا غالب رجحان دیگر تمام لوگوں کے مقابلہ میں اپنے بھتیجے کی طرف زیادہ ہوگا، اپنے بھتیجے کی طرف زیادہ ہوگا۔ پس وہ بھتیجے کے لیے حمایت اور ہمدردی کے جذبات کے انبوہ کثیر کے بوجھ تلے دب کر اینٹ اسے دینے کا فیصلہ کر سکتا ہے، اینٹ اسے دینے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس طرح کیا ہوا جج کا فیصلہ مسئلہ کا حقیقی حل نہیں ہوگا، اس سے سماجی بگاڑ پیدا ہوگا، سماجی بگاڑ پیدا ہوگا۔ یہ فیصلہ دیگر فریقوں کو مشتعل کر دے گا۔ وہ جج کو تو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ان کا طرز عمل آئندہ کے لیے غیر محتاط ہو جائے گا، اشتعال پسندانہ ہو جائے گا، دہشت پسندانہ ہو جائے گا، غیر منصفانہ ہو جائے گا اور غیر متوازن ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے وہ انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ اس طرح عدالتوں کے اندر جو نامنصفی کی جاتی ہے، انصاف کو رد کیا جاتا ہے اور انصاف کو رد کر کے غلط فیصلے کیے جاتے ہیں، اس سے سماج میں بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، لوگ غلط راہوں کی طرف چل نکلتے ہیں، وہ آئندہ اپنی زندگیوں میں لوٹ مار کو ترجیح دیتے ہیں، چھینا جھپٹی کو ترجیح دیتے ہیں، غاصبانہ قبضہ کو ترجیح دیتے ہیں، کرپشن کو ترجیح دیتے ہیں، ہیرا پھیری کو ترجیح دیتے ہیں، ایسے کام کرنے لگ جاتے ہیں، دغا بازی کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس قسم کی منفی اقدار کو اپنانے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، کیونکہ ان پر ظلم ہوا ہوتا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ انصاف چاہتے ہیں، ہر فرد انصاف چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا جائے گا تو پھر وہ غلط راہوں کی طرف جانا ایک فطری امر ہے، اس کا غلط راہوں کی طرف نکلنا ایک فطری امر ہے۔ قومیں اسی طرح تباہ ہوتی ہیں، سماج اسی طرح تباہ ہوتے ہیں، معاشرے اسی طرح تباہ ہوتے ہیں، اور اس قسم کے افراد کے جسموں سے ادا ہونے والی سرگرمیوں اور سماجی برائیوں اور عدم برداشت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو، اور یہ تمام اعمال ان کے جسموں سے نکلنے والے اعمال اور افعال عدم برداشت کا رخ اختیار کریں گے۔ پس معلوم ہوا کہ جذباتی طرز فکر بھی اس مسئلہ کو حل نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، اب ہم پر یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ سونے کی اینٹ کس کو دی جائے، اس مسئلہ کو غیر جذباتی طرز فکر اور جذباتی طرز فکر دونوں سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ کل ہم نے غیر جذباتی طرز فکر سے اس مسئلہ کو حل کرنا چاہا، نہیں ہوا۔ آج ہم جذباتی طرز فکر سے اس مسئلہ کو حل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں ہوا یہ حل۔ اب انشاءاللہ تعالی العزیز ہم اس مسئلہ پر میرے تخلیق کردہ، میرے وضع کردہ جدید ترین طرز فکر یعنی متوازن طرز فکر کا اطلاع کریں گے اور دیکھیں گے کہ مسئلہ متوازن طرز فکر سے حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ لیکن آج وقت بہت کم ہے، یہ ایپیسوڈ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز ہم اسی مسئلہ پر کہ سونے کی اینٹ جج کس کو دے گا اور کس کو دینی چاہیے اور اس نے کس کو دی، اس پر میرے تخلیق کردہ متوازن طرز فکر کا استعمال کریں گے، اس کو لاگو کریں گے اور انشاءاللہ دیکھیں گے کہ رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ ما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔